سبت حسن ملک نے خوشبودار پھولوں سے سجے کمرے میں پہلا قدم رکھا تو اس کا روم معطر ہو گیا۔ پورے کمرے میں ہلکی سی لیمپ لائٹ پھیلی ہوئی تھی اور دلہن صاحبہ صوفے پر گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے قدم چلتا ہوا سبت ٹو سیٹ صوفے تک آیا اور اپنی دلہن کے قریب گیا۔ آپ کی جگہ تو سیج پر ہے اور آپ یہاں براجمان ہیں، وہ بہت پیار سے بولا۔ چلیں اپنی جگہ پر چلیں، آئیں ہم آپ کو لے چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کا چہرہ دیکھیں گے۔ سبت نے دونوں ہاتھ اس کے گھونگھٹ کے پلو میں ڈالے اور گھونگھٹ الٹ دیا۔ زیور کے بغیر سادہ سا ایک چہرہ اس کے سامنے تھا۔ یہ کیا؟ آپ نے زیور اتار دیے؟ ہم نے تو نہ جانے کیا کیا سوچ رکھا تھا، شاید آپ کو گرمی لگ رہی ہوگی۔ چلیں ہم آپ کی خوشی میں خوش ہیں، لائیں اپنا ہاتھ دیں۔ سبت نے ہاتھ آگے بڑھایا اور وہ کھلکھلا کے ہنس دی۔ سبت اس کے بے وجہ کہکوں پر حیران تھا۔ وہ صوفے سے اٹھی اور دوپٹہ اتارا۔ سبز رنگ کے کامدار سوٹ میں وہ صبا تھی۔ ہنسنے سے فارغ ہوتے ہی اس نے کہا، آپ کی دلہن بیگم واش روم میں ہے۔ آپ کی آہٹ سنی اور صوفے پر پڑا ان کا دوپٹہ اٹھا کے اوڑھ لیا۔ مذاق کرنے کے لیے اسکول کالج میں ہمیشہ سب کو بے وقوف بنایا، لیکن آج آپ بھی بن گئے۔ وہ یہ کہہ کر پھر ہنستی رہی۔ سبت کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ مذاق؟ یہ جو تم نے میرے ساتھ کیا، یہ مذاق تھا؟ مذاق اس طرح سے کیا جاتا ہے؟ شرم نہیں آئی تمہیں ذرا بھی؟ اگر میں تمہیں اریبہ سمجھ کے… سبت نے خود پر قابو کیا۔ شادی بیاہ میں سالی بہنوئی کے مذاق کی ایک عادت ہوتی ہے۔ اجلا یا رسی میں دلہن بنا کے نہیں بٹھایا جاتا سالی کو۔ وہ بلند آواز میں چلا رہا تھا۔ صبا کا دل بری طرح سہم گیا تھا۔ وہ تو فقط تفریح کے موڈ میں تھی۔ آئندہ اگر اس طرح کا مذاق کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ جاؤ اب یہاں سے، وہ غصے میں کہہ رہا تھا اور وہ چھلکتی آنکھوں کے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئی۔ واش روم کے دروازے پر کھڑی اریبہ نے تمام باتیں سن لی تھیں۔ سبت کے لہجے کا یہ سخت پن، اس کا دل بھی دھڑک رہا تھا۔ سبت نے اریبہ کی موجودگی کا نوٹس ہی نہ لیا تھا۔ اس کی جیب میں پڑا موبائل زور زور سے بجنے لگا۔ ڈاکٹر سبت اسپیکنگ۔ کیا ایمرجنسی؟ کون سا کیس ہے؟ ڈاکٹر شاہ سے رابطہ کر لو۔ واٹ؟ ان کی سسٹر کڈنیپ ہو گئی ہے۔ اچھا تم او ڈی میں پیشنٹ لے جاؤ، میں 15 منٹ میں آتا ہوں۔ سبت نے بات کر کے فون بند کر دیا۔ کوئی ایمرجنسی آپریشن ہے؟ میں گھنٹے تک آتا ہوں۔ آپ کپڑے چینج کریں، آرام کریں۔ سبت نے مختصراً اریبہ سے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا الجلا روسی سے باہر چلا گیا۔ اریبہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ ایک نظر بھی دیکھا نہ تھا، سراہا نہ تھا، چاہا نہ تھا۔ کہاں تو شادی کی اتنی بے قراری تھی اور کہاں شادی کے بعد کا یہ رویہ۔ نہ کوئی اظہار کا لمحہ آیا، نہ اقرار کا کوئی پل، نہ سانسوں میں شور مچا دینے والی نزدیکی، نہ جذبات کا پاگل پن۔ عجولہ عرسی کی مہکتی فضا میں ایک دن کی دلہن تنہائی اوڑھ کے سو گئی۔ انبساط نے آنکھیں کھولیں تو چھت پر لگے پنکھے پر اس کی نظر پڑی۔ ذہن پر بہت بوجھ سا محسوس ہوا۔ کسی مشین کے چلنے کی آواز سماعت میں کوڑے کی طرح برسنے لگی۔ یہ آواز ویکیوم کلینر کی تھی یا پھر ملک شیکر کی، مگر اس وقت انبساط کو سخت ناگواری گزری۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی اور جیسے ہی اٹھی اس نے بیڈ کے سامنے رکھے صوفے پر حمزہ توقیر کو بیٹھے پایا۔ حمزہ توقیر کے چہرے کے ساتھ ہی پچھلی تمام باتیں اس کے ذہن میں یاد آنے لگیں۔ کالج سے واپسی پر اسے اغوا کر کے یہاں لایا گیا تھا۔ یقیناً یہ گھناؤنی حرکت حمزہ توقیر ہی کی ہوگی۔ ویلکم بیک ٹو دی ورلڈ، حمزہ نے مگ سے سیپ لیتے ہوئے کہا۔ وہ اب اٹھ کے بیٹھ چکی تھی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ مجھے اغوا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے گھر والوں کو تم نے اغوا کے متعلق بتایا یا نہیں؟ وہ غصے سے گھبرائی۔ ابھی ابھی ہوش میں آئی ہو، سب بتائے دیتا ہوں، ذرا سانس تو لو۔ حمزہ توقیر اپنی نشست سے اٹھا۔ تمہارے گھر والوں کو فون کر کے میرے ایک دوست نے تمہارے اغوا کی خبر پہنچا دی ہے۔ تمہیں یہاں آئے 2 دن ہو چکے ہیں، اب تم اس کمرے سے باہر نہیں جا سکو گی، حمزہ نے نہایت اطمینان سے کہا۔ انبساط نے ہلنے جلنے کی کوشش کی۔ اسے اپنے ہاتھ اور پاؤں پر انجانی گرفت کا احساس ہوا۔ اس نے دیکھا اس کے دونوں ہاتھ لاکب نما کسی چیز میں بند تھے اور دونوں پاؤں رسی سے بندھے تھے۔ کیا چاہیے تمہیں؟ کیوں اغوا کیا ہے؟ مجھے پیسے چاہیے تو لے لو میری امی سے اور مجھے چھوڑ دو، وہ روانسی ہو کے بولی۔ پیسے؟
حمزہ توقیر کے پاس پیسوں کی کمی نہیں، ہمیں تو تمہارے چہرے اور تمہارے مفرور حسن نے چور چور کر دیا ہے، اور اس دن والی بے عزتی نے تمہارے اغوا پر مجبور کیا ہے۔ اگر تم میرا ساتھ دیتی تو میں بہت آسانی سے تمہارا رشتہ مانگ سکتا تھا اور تم سے شادی رچا سکتا تھا، مگر تم نے مجھے انکار کا چیلنج کیا، اور چیلنج تو حمزہ توقیر کی صورت برداشت نہیں کرتا، اس لیے تمہیں اٹھوانا پڑا۔ اس کی باتیں سن کر نفسات کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس وقت ملازمہ ملک شیک کا گلاس لے کر آ گئی۔ چلو شاباش، اچھی بچی کی طرح یہ شیک پی لو، آگے کے آرڈر ہم تمہیں بعد میں دیں گے۔ وہ جھاگ سے بھرے ملک شیک کے گلاس کو اس کے نزدیک لے آیا اور اسٹرا اس کے منہ میں ڈالی۔ اس نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ ہائے یہ قاتل ادا، پیتی ہو یا گن نکالوں؟ اس نے ڈرایا۔ وہ آنسوؤں بھری آنکھوں کے ساتھ ملک شیک پینے لگی۔ یہ گنڈا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اسٹرا سے شیک پینا شروع کر دیا۔ دانیال نے ڈرائنگ روم کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ کم ان۔ اندر سے شارق گردیزی کی آواز آئی۔ وہ اندر چلا گیا۔ وسیع اور عریض خوبصورت ڈرائنگ روم کے عالی شان صوفوں پر شارق صاحب کے علاوہ ایک اور انجان شخص بھی موجود تھا۔ عجیب سوکھی پتلی سی شخصیت کا مالک، سانولی رنگت پر پرانے کوٹ نے اس کی شخصیت میں کچھ رونق رکھی تھی۔ اس خاکی کوٹ کے اوپر ایک لال رومال پھول کی طرح سجا تھا۔ آؤ آؤ دانیال، ہم تمہیں کسی سے ملوانا چاہتے ہیں۔ سلیمی صاحب یہ ہیں دانیال، اور دانیال یہ ہیں امروز سلیمی صاحب، بڑے خاص بندے ہیں، شارق صاحب نے تعارف کروایا۔ دانیال نے اس خاص بندے سے ہاتھ ملایا۔ ارے کہاں گردیزی صاحب، خاص ہم کہاں، خاص تو وہ ہو جاتے ہیں جنہیں سلیمی بناتا ہے، اوپر چڑھاتا ہے۔ وہ اپنی باریک آواز میں بڑے ناز سے بولا۔ دانیال سلیمی کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ ٹی وی اور فلم انڈسٹری سے متعلق ہستی ہیں، خاص سے خاص لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، انہیں جانتے ہیں۔ کئی لڑکیوں کو یہ ٹی وی پر چانس دلوا چکے ہیں، لڑکوں کو بھی چانس دلوا چکے ہیں، شارق صاحب نے تعارف کروایا۔ دانیال نے ایک بار پھر اس شخصیت کا جائزہ لینا شروع کیا۔ ہمارا تعارف کروانے میں شارق صاحب نے کنجوسی کی ہے، انہوں نے ادھورا چھوڑا ہے ہمارا تعارف۔ چلو کوئی بات نہیں، ہم خود پورا کیے دیتے ہیں، سلیمی بڑی ادا سے بولا۔ بھائی ہم امروز صاغر، سلیمی نے بہت لڑکوں کو اسٹار بنایا اور انڈسٹری کے آسمان پر چمکایا۔ ہندوستان میں اداکاری سیکھنے کے لیے ادارے ہیں اور ہمارے ملک میں اداکاری سیکھنے کے لیے امروز صاغر سلیمی ہے۔ ہزاروں لڑکوں کو کیا سے کیا بنا دیا۔ سلیمی نے اپنی تعریفوں کے پل کی تعمیر شروع کر دی۔ آپ کوئی پروڈیوسر وغیرہ ہیں؟ دانیال نے پوچھا۔ پروڈیوسر؟ آہ 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 آہ، سلیمی کو تم نے اتنا معمولی آدمی سمجھا ہے؟ صد افسوس، کیا پروڈیوسر، کیا فائنانسر، کیا ڈائریکٹر، سب سلیمی کے گھر کے سو چکر کاٹتے ہیں، سب کی کمزوریاں معلوم ہیں امروز صاغر سلیمی کو۔ کیا بات کرتے ہو تم؟ پروڈیوسر؟ سلیمی نے قدرے ناراضی سے دیکھا۔ دانیال کو وہ شخص نیم پاگل ہی لگا۔ سلیمی صاحب، دانیال اداکار بننا چاہتا ہے، اگر آپ اسے کوئی چانس وغیرہ دلوا دیں۔ شارق صاحب نے موضوع بدلا۔ سلیمی نے سر سے پاؤں تک دانیال کو دیکھا۔ اداکار؟ کچھ علی آتی ہے جاتی ہے اداکاری کی، یا یوں ہی کچھ اور نہیں بن پڑا تو نکل پڑے اداکار بننے؟ سلیمی نے بڑی ادا سے کہا۔ نہیں سلیمی صاحب، دانیال پڑھا لکھا لڑکا ہے، شوق رکھتا ہے، بس کسی بہتر چانس کی ضرورت ہے اسے، شارق صاحب نے کہا۔ دانیال کو لگ رہا تھا کہ جیسے وہ داماد بننے کے لیے پسند کیا جا رہا ہو۔ پڑھے لکھے ہو تو پھر فلموں میں نہیں چل پاؤ گے، ڈرامہ دلا دوں گا، وہ بولا۔ لیکن فلموں میں کیوں نہیں، کیا وجہ ہے؟ شارق صاحب نے پوچھا۔ بس سر جی، فلموں کی باتیں پڑھے لکھے لوگوں کو پسند نہیں آتی، پڑھے لکھے لوگوں کا اپنے نخرے ہوتے ہیں، اسی لیے تو پاکستانی فلم انڈسٹری کبھی ترقی نہیں کر پائی۔ کوئی پڑھے لکھا آئے گا تو ترقی ہوگی، سارے پڑھے لکھے تو ڈراموں میں چلے جاتے ہیں، لیکن ان شرفاء کی اصلیت بھی ہمیں پتہ ہے امروز صاغر سلیمی کو۔ سلیمی صاحب، آپ کسی اچھے پروڈکشن ہاؤس سے رابطہ کریں، اگر وہ دانیال کو رول دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں فنانس کروں گا، ڈرامہ آپ بنائیں گے، شارق گردیزی نے اطمینان سے کہا۔ دانیال نے ان کا چہرہ دیکھا، کتنا احسان کر رہے تھے وہ اس پر۔ پیسوں کا نام سن کر سلیمی کے منہ سے جھاگ بننے لگے۔ واقعی سر جی، آپ فنانس کرو گے؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگا۔ یس، گردیزی صاحب اطمینان سے بولے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، پیسے ہیں تو فکر و فاقہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک پروڈیوسر سے بات کرتا ہوں، بات بنی تو ٹھیک، ورنہ ہم خود ڈرامہ بنائیں گے،
وہ بڑے مزے سے بولا، اچھا سر جی میں چلتا ہوں۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اٹھنے لگا۔ کھانا تو کھا لیں ہمارے ساتھ، شارق صاحب نے کہا۔ ارے کھاتے رہیں گے، اب تو آنا جانا رہے گا، مجھے قدیر ہاشمی سے بات کرنی ہے، میں جاتا ہوں۔ سلیمی جلدی جلدی اجازت لے کر چلا گیا۔ عجیب آدمی ہے، اس کے جاتی دانیال نے مسکرا کر کہا۔ ہاں تھوڑا پاگل ہے، لیکن ہے کام کا بندہ، تمہارے کام آ سکتا ہے، شارق صاحب نے مسکرا کر کہا۔ آپ اسے کہاں سے پکڑ کر لائے؟ دانیال نے شرارت کی۔ بس تمہاری خاطر پکڑ لیا، کسی دوست کا جاننے والا ہے، اتنی بڑی چیز نہیں جتنی بڑی دکھاتا ہے، پیسوں کا دیوانہ ہے، اسے 5 لوگ کام آئے گا۔ 5 تو آپ نے لیا ہے، دانیال بڑے انداز سے مسکرایا۔ مجھے معلوم ہے بیٹا کہ تمہیں بہت عجیب لگ رہا ہوگا، تمہاری اس گھر میں پہلی صبح سبت کے بغیر گزری ہے، تم رات بھر اکیلی رہی اور اب بھی اکیلی ناشتہ کر رہی ہو۔ لیکن بیٹا سبت ڈاکٹر ہے اور تم جانتی ہو کبھی کبھی وہ رات بھر اس اسپتال میں ہی رہتا ہے۔ زینت بیگم شاید شرمندہ ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں آنٹی، وہ مسکرا دی۔ آنٹی نہیں بیٹا، تم بھی سبت اور باسط کی طرح مجھے امی جان کہا کرو، مجھے اچھا لگے گا۔ بیٹی کے لیے تو عمر بھر ترستی رہی، تمہاری صورت میں مجھے میری بیٹی مل گئی ہے۔ زینت بیگم نے پیار سے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ نہ جانے یہ صبا کیوں رات کو ہی گھر چلی گئی، رو بھی بہت رہی تھی، شاید تم سے بچھڑنے کا غم ہو رہا تھا اسے۔ زینت بیگم کے کہنے پر اریبہ خاموش ہو گئی۔ اسی وقت دروازے پر دھونگریوں کی دستک ہوئی، وہ سبت تھا۔ اریبہ نے اسے دیکھ کر آنکھیں جھکا لیں۔ ارے سبت بیٹے، آؤ آؤ، صحیح وقت پر آئے ہو، ابھی دلہن نے ناشتہ نہیں کیا۔ امی جان مسکرائیں۔ السلام علیکم امی جان۔ وہ ماں کے پاس آ کے ذرا سا جھکا۔ آ جاؤ بیٹھو، ناشتہ کرو۔ امی جان اٹھنے لگی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ بولا۔ زرینہ سے کہہ کر اچھی سی چائے بنواتی ہوں، تم دلہن کے ساتھ ناشتہ کرو، وہ یہ کہتی ہوئی چلی گئیں۔ سبت نے اریبہ پر تفصیلی نظر ڈالی۔ سفید رنگ کے خوبصورت نازک کام والے سوٹ میں ہلکا پھلکا زیور اور میک اپ کے ساتھ گلابی گال، وہ پری لگ رہی تھی۔ سبت نے گلا کھنکارا۔ اریبہ نے پل بھر نظر اٹھا کے اسے دیکھا، تھکا سا، رات والے 2 پیس کی شرٹ اور پینٹ میں ملبوس۔ شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن کھلے تھے، رات بھر کی تھکن اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ ہماری اسنو فائٹ کیسی ہے؟ اس نے بڑے پیار سے کہا۔ وہ خاموش رہی۔ لگتا ہے ہم سے ناراض ہے۔ وہ اس صوفے پر اس کے بہت قریب بیٹھ گیا، اس کی اتنی نزدیکی سانسوں میں اشتعال لانے لگا۔ رات کو بنا دیکھے ہی چلا گیا، اپنی پری کو ایمرجنسی تھی، اور پھر صبا نے بھی غصہ دلایا تھا۔ اینی ویز آئی ایم سوری، وہ اس کا حنائی ہاتھ تھام کے بولا۔ کوئی بات نہیں، میں ناراض نہیں، آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، کھانا بھی نہیں کھایا گیا ہوگا، پہلے کھانا کھا لیں۔ وہ نرمی سے بولی۔ یہ ہوئی نا بیویوں والی بات، اب لگتا ہے کہ سبت حسن ملک بھی صاحب بیگم ہو گیا ہے، چلیں اپنے ان خوبصورت ہاتھوں سے کھلائیے۔ اس کے یہ کہنے پر اریبہ نے پراٹھے کا ایک نوالا توڑا، فرائڈ آلو کے کتلے کو نوالے پر رکھا اور سبت کے منہ تک لے آئی۔ سبت لمحہ بھر اس کے چہرے کو اتنے قریب سے دیکھتا رہا، دونوں کے آنکھیں ملیں اور سبت نے نوالا منہ میں رکھ لیا۔ ناشتے کے دوران دونوں چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے رہے۔ شام کو ولیمہ تھا، آسمہ بیگم اپنے بچوں کے ہمراہ پہنچ چکی تھیں۔ عثمان باسط کے ساتھ باہر تھا۔ کل والے واقعے کے بعد سے صبا کافی ڈسٹرب تھی، اس لیے وہ زیادہ وقت عثمان کے ساتھ ہی رہی، سبت سے دور تھی، محتاط ہو گئی تھی، اسے کوئی مذاق کرنا نہیں چاہ رہی تھی۔ اریبہ شاکنگ پنک کلر کے پشتو سوٹ میں کل سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی تھی، اور سبت نے لائٹ فائن کلر کی شیروانی پہنی تھی۔ رشتہ داروں، دوستوں، عزیزوں سے نیا جوڑا مبارکبادیں سمیٹ رہا تھا، فوٹوگرافی ہو رہی تھی۔ سبت دیکھیں صبا کتنی دور ہے، آئی ہی نہیں میرے قریب۔ اریبہ نے سرگوشی کی۔ تو اسے بلوا لو، فوٹوگرافی ہو رہی ہے، سبت نے کہا۔ بلوایا ہے مگر نہیں آئی، اریبہ نے کہا۔ اچھا میں خود لے آتا ہوں، ٹھہرو۔ یہ کہہ کر سبت پھر کیمرے کو پوز دینے لگا۔ بہت اچھے لگ رہے ہیں نا دونوں، عثمان نے بیٹھے بیٹھے کمنٹ کیا۔ ہوں، صبا کھوئے لہجے میں بولی۔ تم کیوں یہاں چپکی بیٹھی ہو؟ پوری فیملی فوٹو بنوا رہی ہے، تم ابھی میری بیوی نہیں بنی، عثمان نے اسے چھیڑا۔ میری مرضی، وہ بے دلی سے بولی۔ تمہارا بہنوئی مجھ سے زیادہ ہینڈسم ہے،
کہیں تم مجھے ان کی طرح آئیڈیلز تو نہیں کرو گی؟ عثمان بولا، پتہ نہیں، تمہیں ابھی سے فکر نہ لگ گئی ہے۔ صبا کے کہنے پر عثمان نے اپنا ہاتھ کرسی کے نیچے پڑے صبا کے ہاتھ میں دے دیا۔ محنت کرنے میں تو میں جیت جاؤں گا ان موصوف سے بھی، وہ سرگوشیانہ بولا، اور اس کی یہ سرگوشی عقب میں کھڑے ثبت نے سن لی۔ صبا، ثبت نے اسے پکارا۔ اس نے سہم کر پیچھے دیکھا۔ یہ یہاں کب سے کھڑے ہیں؟ دل میں ایک خدشہ اٹھا۔ جی جی، وہ بولی، اریبہ تمہیں اسٹیج پر بلا رہی ہے، چلو میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر عثمان پر نگاہ ڈالی۔ ثبت آگے بڑھ گیا اور صبا نے بھی اس کا تعاقب کیا۔ ثبت کے دل کے احساسات عثمان نے سمجھ لیے تھے۔ سجل کا ویلی میں آئے کافی دن گزر چکے تھے اور وہ یہاں بلائے جانے کی وجہ بھی جان چکی تھی۔ 2 ہفتے بعد رخصتی اور ولیمہ تھا۔ اس کی تیاریوں کے لیے اسے بلایا گیا تھا۔ وہ اپنے اس طرح چپ چاپ یہاں آ جانے پر خوش تھی۔ کم از کم اس طرح عدنان تو اذیت سے بچ جاتا۔ جتنا اسے دیکھتا زخم اور ہرے ہو جاتے۔ یوں بھی آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل ہوتا ہے، سو وہ امید کرتی تھی کہ عدنان سے بھول جائے گا۔ آج نہیں تو ہفتے بعد، ہفتے نہیں تو مہینے بعد، مہینے نہیں تو سال بعد سجل شاہ نامی لڑکی کا خیال فقط ستاروں میں جگمگاتا نظر آئے گا۔ اسے زندہ انسانوں کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ اسے چندہ کی بھی شدید کمی محسوس ہو رہی تھی۔ کم از کم اسے عدنان کی باتیں تو کر ہی سکتی تھی۔ لہٰذا اس نے امی سے کہا کہ چندہ کو جلد از جلد حویلی بلوایا جائے، اور امی نے اسے جلدی بلوانے کی حامی بھر لی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے ڈھولکی کی تھپ تھپ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ حویلی کی لڑکیاں چونکہ رشتہ داروں کی شادیوں کے علاوہ کہیں اپنا شوق پورا نہیں کر سکتی تھیں، لہٰذا جب بھی کسی رشتہ دار کی شادی ہوتی 3 ماہ قبل ہی ڈھولکی رکھوائی جاتی۔ سجل اور سبحان کی شادی چونکہ نزدیک آ رہی تھی، لہٰذا لڑکیوں کی تیاریاں اور گلوکاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ تمام کی تمام کزنز سر سے سر ملانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ بنی کا رنگ گورا چاند سا، بنی کی آنکھیں کالی رات سی، بنی کا ماتھا روشن صبح سا، بننے ٹیکا اگر نہ بھیجا تو ہم ڈولی نہیں دیں گے۔ ان کی آواز بہت دور تک سفر کر رہی تھی۔ سجل کا اس کمرے سے گزر ہوا جہاں سب بیٹھی گا رہی تھیں۔ ان میں سے کسی کی نظر اس پر پڑ گئی۔ ارے وہ دیکھو! بنی، عقیلہ، شکیلہ، نمرہ، سدرہ اور اقرا دوڑی دوڑی اس کے پاس آئیں۔ آئیے آئیے، آپ ہی کے لیے محفل سجائی گئی ہے۔ نمرہ نے اسے اندر گھسیٹا۔ اندر حویلی کی لڑکیوں کے علاوہ تمام ملازمائیں بھی موجود تھیں جو گانے بجانے میں بھرپور حصہ لے رہی تھیں۔ سجل کو گھسیٹتی گھسیٹتی تمام لڑکیاں تخت تک لے آئیں اور بٹھا دیا۔ بنی کی ناک اونچی پیاری سی، بنی کے گال پیارے سے پھولوں سے، بنے تھیلی اگر نہ بھیجی تو ہم ڈولی نہیں دیں گے۔ سب آوازیں مل کر شور مچا رہی تھیں۔ بنی کا ماتھا اجلا چاند سا، بنی کی چوٹی لمبی ناگ سی، تو نے جھمکے اگر نہ بھیجے تو ہم ڈولی نہیں دیں گے، تو نے جھومر اگر نہ بھیجا تو ہم ڈولی نہیں دیں گے۔ ارے وہ والا گاؤ نا، چاند کو چاند ملا، روح کے خزانے ملے، عقیلہ نے فرمائش کی۔ سبھی نے اس کی تائید کی۔ چاند کو چاند ملا، روپ کے خزانے ملے، میرے آنگن میں مجھے پھول کے نذرانے ملے۔ سب کی سب ہم آواز تھیں۔ سجل پر یہ گانے دکھ کے نوجوانوں کی مانند برس رہے تھے۔ وہ رونا چاہ رہی تھی، مگر اتنی بھیڑ میں آنسو کس طرح بہاتی؟ یہ کیسی خوشی تھی جس نے دل سے ہر رمق چھین لی تھی؟ یہ کیسے نغمے تھے جو باہر کا پیام تو لائے تھے مگر دل میں خزاں ہی خزاں بکھیر دی تھی؟ یہ کیسے لمحے تھے جنہوں نے اپنے اندر اذیتوں کے اتنے وسیع پہاڑ چھپائے ہوئے تھے؟ نارسائی، اذیت، کرب اور دکھ کے بے پناہ لمحے۔ محبت کی قسمت یہی تھی۔ انگ انگ سے وہ دکھ چمٹ گیا تھا کہ اب کسی جھومر، کسی جھمکے، کسی نتھ اور ٹیکے کی ضرورت نہ تھی۔ جوانی کی بھری بہار میں ہی دل بوڑھا ہو گیا تھا۔ میرے ساتھی تیری صورت پر درج ہے کیا سب کچھ، مجھ کو ہر ارماں تیرے پیار کے بہانے ملے۔ لڑکیاں ابھی تک شور مچا رہی تھیں۔ اریبہ شیشے کے سامنے کھڑی زیور اتار رہی تھی جب ثبت واش روم سے نائٹ گاؤن پہن کر باہر نکلا۔ ارے رے نہیں، مت اتاریں یہ زیور۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا۔ وہ گھبرا گئی۔ جھمکوں کے ہک تک گئے، اس کے ہاتھ سخت ہو گئے۔
کل بھی ہم اپنی آرزو پوری نہ کر سکے تھے، کم از کم آج تو کرنے دیں۔ وہ اسے شانوں سے تھام کے سیج تک لایا جہاں لگے فریش فلاورز اب ایک دن کے باسی ہو گئے تھے۔ ثابت نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور اس کا دوپٹہ پکڑ کر اس کا گھونگھٹ نکالا اور خود اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ دوپٹے کے پلو میں دونوں ہاتھ ڈالے، گھونگھٹ الٹ دیا، کچھ لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ شاکنگ پنک کلر کا عکس اس کے بھی چہرے پر دوڑ گیا۔ ایسا کیا تھا ثابت کی آنکھوں میں؟ ہم نے دنیا میں ہر طرح کی خوبصورتی دیکھی، پھولوں کی، نظاروں کی اور عورتوں کی۔ کئی لڑکیاں ہم نے دیکھیں، کالج، محلے، یونیورسٹی، کلاس فیلوز اور کولیگز وغیرہ، مگر کبھی کسی کو دیکھ کر اسے اپنا بنانے کا خیال نہیں جاگا، سوائے اس دن کے جو آج ہم نے پا لیا ہے۔ اس نے اریبہ کی گال پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ آپ کو وہ دن یاد ہے جب آپ چوروں کی طرح ہمارے کمرے میں آئی تھیں؟ آج واقعہ واقعی چوری کے ارادے سے آئی تھیں اور میرا دل اپنے دوپٹے میں باندھ کے چلی گئیں۔ ثابت حسن اس دن سے بغیر دل کے زندہ ہے، ہمیں آپ نے اپنے دل میں محصور کر دیا ہے، ہم تخیل ہو گئے ہیں۔ اریبہ، وہ اس کے نزدیک، بے حد نزدیک آ رہا تھا، اس کے جھمکوں کے ہک تک اپنے ہاتھ لے گیا اور اتارنے لگا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں نہ کہ ہمیں آپ جیسا جیون ساتھی ملا۔ اب ہماری زندگی بہت آرام سے گزرے گی، ہمیں مرنے سے ڈر نہیں لگتا، مگر اب لگنے لگا ہے۔ ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم تاعمر آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اب ثابت کے ہاتھ میں اس کے ٹیکے پر تھے۔ ایسی باتیں نہ کریں، خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہو، آپ کی سب بلائیں میرے اوپر آ جائیں، وہ بہت پیار سے بولی۔ اس کی نتھ کی تار کو ثابت نے بہت آہستگی سے باہر کیا تھا۔ ثابت نے دوپٹہ اتار کے سائڈ میں رکھا اور اس کے زلفوں کو کھولنے لگا۔ گجروں کی مہک اور کلیاں زلفوں میں اٹک گئی تھیں۔ وہ اس مہک کو بہت اندر تک اتارنے لگا۔ ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، بہت زیادہ، وہ والہانہ پن سے بولا۔ اریبہ پگھل رہی تھی۔ کیا تھا اس کی دیوانگی میں؟ میرے لیے تو زمیں پر بس ایک ذات ہے تو، اس لیے تو میری پوری کائنات ہے تو۔ ثابت نے بہت محبت سے شعر پڑھا تھا۔ یہ خوبصورت لمحے، تنہائی، نزدیکی اور ثابت کی اس قدر وارفتگی، وہ دل سے دعا کرنے لگی تھی۔ کاش یہ لمحے ٹھہر جائیں، کبھی نہ گزرنے پائیں، کاش یہ رشتہ سلامت رہے۔ محبت کی شمع جل رہی تھی، رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ محبت کے ستارے وصل کی شام کے دریچے سجانے کی خاطر آئے تھے اور آپس میں یہ فلک زادے اٹکیلیاں کیے جا رہے تھے۔ دروازے پر دستک دیے بغیر ہی صوبان اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ عدنان ٹی وی کے چینل بدل کے بوریت دور کر رہا تھا۔ ادھر آؤ بھائی، تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ عدنان بستر سے اترا اور صوبان کے پاس آیا۔ یہ کچھ کپڑے ہیں تمہارے لیے، ان میں جو کرتا شلوار ہے وہ آج رات پہننے کے لیے ہے۔ صوبان نے شاپر اس کو پکڑا دیا۔ کیوں، آج کوئی خاص بات ہے؟ عدنان نے پوچھا۔ ہاں یار، آج شام ہم نے اپنے کچھ دوستوں کو گھر پر بلایا ہے، اصل میں کچھ دوست شکار کرنے اس طرف آئے تھے، انہی کی دعوت ہے، تمہیں بھی اچھا لگے گا۔ عدنان نے بے تاثر چہرے کے ساتھ کپڑوں کا جائزہ لیا۔ ابھی تم ریلیکس کرو، یہیں پر سو جاؤ چاہو تو، کیونکہ رات شاید سونے کا وقت نہ ملے۔ صوبان یہ کہہ کر چلا گیا اور عدنان ایک بار پھر بستر پر ڈھہ گیا۔ فارم ہاؤس کے باہر جو وسیع و عریض لان تھا، وہاں پر دعوت کا اہتمام تھا۔ نیچے ہی دریاں بچھائی گئی تھیں جہاں پر صوبان شاہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ روسٹڈ مرغیوں کے پیسز، اعلیٰ طر سے بنے مرغن کھانے بھی کھائے جا رہے تھے۔ بہت دور جانے کو جی چاہتا ہے، تیرے پاس آنے کو جی چاہتا ہے۔ 12ویں تاریخ کا خوبصورت چاند دل کے اندر ویرانی سی پھیلا رہا تھا۔ عدنان کتنی دیر سے اسی چاند کو دیکھے جا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید سجل بھی اسی کو دیکھ رہی ہے۔ چاند میں سجل کے چہرے کے خد و خال سما گئے تھے۔ وہ چاند کے اس پار سے عدنان کو دیکھ رہی تھی، گنگنا رہی تھی، مسکرا رہی تھی، چھپ رہی تھی، پھر نظر آ رہی تھی۔ محبت تخیل کا جادو جگا رہی تھی۔ اس کے دل نے چاہا کہ وہ کوئی چکور بن جائے اور چاند کی چاہت میں دیوانہ وار بھاگے، اتنی دور، کم از کم اپنے دل کی پیاس تو مٹا سکے، اپنے اندر کی دیوانگی کو تو جواب دے پائے۔ دوسری طرف حویلی کی کھڑکی میں اٹکے چاند نے سجل کو پیغام دیا تھا۔ وہ حیران آنکھوں سے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا مگر کیا؟ شاید عدنان کا کوئی پیغام لایا تھا، مگر چاند کو بولنا نہیں آتا۔ ہائے ہائے میرے جوان بچی،
دن دہاڑے کالج کے باہر سے اٹھا لی گئی ہے، کوئی معمولی بات تو نہیں، پولیس میں رپورٹ کرو۔ امی مسلسل روئی جا رہی تھیں۔ یہ ان کی بھوک پیاس کا چوتھا روز تھا۔ امی، بات لڑکی کے اغوا کی ہے، کسی بچی کی نہیں۔ طرح طرح کے سوال کریں گے بولے پولیس والے، اور زیادہ شک لڑکی پر ہی کیا جائے گا۔ امی ذرا انتظار کر لیں، جس نے اغوا کیا ہے وہ فون کرے گا اپنی ڈیمانڈ پیش کرنے کے لیے۔ نشاط نے ماں کو سمجھایا، پچھلی بار تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، صرف یہ بتایا کہ لڑکی اغوا کی گئی ہے اور فون رکھ دیا۔ مجھے نہیں معلوم نشاط، میری بچی مجھے لا دو۔ امی نے نشاط کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ بلال بھی آ چکا تھا۔ نشاط نے کچھ جان پہچان والوں کے ذریعے اس فون نمبر کو بھی ٹریس کروانے کی کوشش کی جہاں سے فون کال آئی تھی۔ میری بچی تو بہت اچھی تھی، چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتی اور اچھلتی کودتی رہتی، میرے گھر کی رونق تھی وہ۔ ہائے اللہ، کون اٹھا لے گیا میرے گھر کی رونق؟ امی بیان کرنے لگیں۔ خالہ، آپ تسلی رکھیں، اللہ کرے گا ببل کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ہنستی کھیلتی واپس آ جائے گی۔ بلال نے خالہ کو تسلی دی۔ نشاط، آپ ایسا کریں، ببل کی ساری سہیلیوں سے پوچھیں کہ کہیں اس کی کسی کے ساتھ لڑائی تو نہیں ہوئی تھی، یا کوئی لڑکا بڑکا اسے تنگ تو نہیں کرتا تھا۔ آوارہ لڑکے آج کل معمولی باتوں پر لڑکیاں اٹھوا لیتے ہیں۔ بلال نے نشاط کو مخاطب کیا۔ جتنی سہیلیوں کے نمبرز مجھے معلوم تھے میں ان سے پوچھ چکی ہوں، اب کل اس کے کالج جا کے پتہ کروں گی، کسی نے تو اسے اغوا ہوتے دیکھا ہوگا، مجرم کا کوئی نشان تو ملے گا، ہم بلا وجہ کسی پر شک بھی تو نہیں کر سکتے۔ نشاط نے کہا، ویسے میرا خیال ہے پولیس کو انوالو کرنا ہی پڑے گا، ہم کل ملا کر 3 بندے ہیں اور ہماری محدود اپروچ ہے، ہم آخر کس طرح پتہ لگا سکتے ہیں اس لڑکے کا جس کا معلوم ہی نہیں کہ اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ بلال نے مشورہ دیا، مجھے تو گھر کی عزت کا خوف ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ وہ بولی، ارے بھاڑ میں جائیں لوگ، ہماری مدد کو کوئی آیا ہے، یہ باتیں کرتے ہیں تو کریں، مجھے میری سلامتی چاہیے۔ امی نے چیخ کر کہا۔ نشاط نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، بلال، پھر آپ پولیس اسٹیشن جا کر رپورٹ درج کروا آئیں، اندراج خانے میں آپ کا انبساط کے بھائی بن کے نام لکھوائیے گا، مجھے اسپتال کا ایک چکر لگانا ہے۔ نشاط یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ خدا کے لیے مجھے میرے گھر جانے دو، میری امی اور بہن بہت پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اس نے ایک بار پھر حمزہ توقیر کی منت کی۔ کہاں گیا تمہارے اندر کا غرور؟ بہت اچھلا کرتی تھی، بہت چیخا کرتی تھی، کہاں گئی وہ اچھل کود، وہ چیخ و پکار؟ حمزہ توقیر مسکرا کے بولا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ جو بھی بدتمیزی کی، تمہیں میرا جو کچھ برا لگا، اسے بخش دو، مجھے گھر جانے دو۔ اس نے روتی آنکھوں کے ساتھ ہاتھ جوڑ دیے۔ آج بہت دنوں بعد اس کے ہاتھ آزاد ہوئے تھے اور اس کے دل میں ایک امید جاگی تھی کہ کاش ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اسے بھی آزاد کر دے۔ حمزہ توقیر، میری ایک شرط ہے تمہیں آزاد کرنے کی، وہ اطمینان سے بولا۔ کیا؟ تم میرے ساتھ نکاح کرو گی، پھر میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا اور پھر رخصتی کے لیے بارات لے کر آؤں گا۔ انبساط نے اس کی جانب کچھ بے بسی اور کچھ غصے سے دیکھا۔ نہیں کروں گی، کبھی نہیں کروں گی، مار ڈالو، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، تب بھی نہیں کروں گی، وہ چلائی۔ تو پھر ٹھیک ہے، رہو اسی طرح سے اور مرتی رہو، پھر مت کہنا کہ میں نے تمہیں کوئی آپشن نہیں دیا۔ اطمینان کے ساتھ یہ کہتا ہوا حمزہ توقیر باہر چلا گیا اور دور تک روتی رہی۔ ارے والی بال، کہاں جا رہے ہو؟ منال نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ وہ جو تیار ہو کر امرو سلیمی سے ملنے ٹی وی اسٹیشن جا رہا تھا ٹھہر گیا۔ آپ کو پتہ ہے نیک کام کرنے کے لیے جانے والے کسی بندے کو ٹوک کے روکتے نہیں، اچھا شگن نہیں ہوتا۔ اس نے مڑ کر منال کو کہا، یہ شگن و وگن والی باتیں خالصتاً عورتوں کی ہوتی ہیں، تم پر سوٹ نہیں کرتی۔ میں کوئی کالی بلی ہوں جو تمہارے لیے برا شگن لے آؤں گی؟ اور تم کب سے نیک کام کرنے لگے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھے کسی لڑاکو عورت کی طرح بولی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے نیک کاموں کے لیے صرف آپ ہی کو منتخب کیا ہے۔ وہ اسے چھیڑنے لگا۔ مجھ سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھی طرح بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ اپنی گرل فرینڈ سے ملنے؟ ہاں، وہ اس قابل کہاں کہ اس سے مل کے بندہ خوش ہو سکے، وہ تو دیدار یار کی طرح ہے جسے نہ پا کے بھی چین نہیں آتا اور پانے کے بعد بھی بے قرار ہی رہتی ہے۔ لگتا ہے
لگتا ہے تمہیں دیدار یار کا بڑا تجربہ ہے، وہ ادا سے بولی۔ پہلے نہ تھا مگر اب ہو گیا ہے۔ انداز و زمانی تھا، وہ واقعی سمجھ ہی نہ پائی تھی۔ اس کا مطلب تم سیدھی طرح نہیں بتاؤ گے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ بسوری، سیدھی، ٹیڑھی، آڑی ترچھی۔ آج میں کسی طرح نہیں بتاؤں گا، وہ بولا۔ پھر تو میں تم سے اگلوا کر ہی رہوں گی، وہ گررائی۔ دیکھیں منال بی بی، میں بہت اچھے کام کے لیے جا رہا ہوں، لیکن فی الحال میں بہت جلدی میں ہوں، واپس آ کے بتاؤں گا۔ میرے کامیابی کے لیے دعا کیجیے گا، وہ مسکرا کے بولا۔ کہیں میرا رشتہ کرنے تو نہیں جا رہے ہو؟ وہ اسے گھور کے دیکھنے لگی۔ میری ایسی قسمت کہاں، اس نے فوراً کہا۔ دیکھو دانی، تم بہت گہرے، بہت سازشی ہو اور ماموں کے خاص کارندے۔ اگر تم واقعی میرا رشتہ کرانے جا رہے ہو تو یاد رکھو، کفن پہن لوں گی مگر سرخ جوڑا نہیں پہنوں گی، اور اس جنان بتان کے گھر سے آیا تو کبھی نہیں پہنوں گی، وہ اونچی آواز میں بولی۔ چلیں، جوڑا تو طے ہوا، باقی چیزوں کی جگہ کیا پہننے گی؟ مثلاً ٹیکا، جھومر، ہار اور مہندی وغیرہ وغیرہ۔ یہاں بیٹھ کے آرام سے سوچیں جب تک میں واپس آ جاؤں گا، وہ اسے کہہ کر بنا اس کا جواب سنے تیز تیز قدموں سے کار پورچ میں چلا گیا۔ جانتا تھا کہ اس نے عقب سے ضرور کچھ کہا ہوگا۔ امروز سلیمی نے اسے پروڈیوسر عبدالقادر ہاشمی کے آفس میں آنے کا کہا تھا۔ وہ منال کی وجہ سے 10 منٹ لیٹ ہو گیا تھا۔ کاریڈور میں دفتروں کی قطاروں میں قدیر ہاشمی کا دفتر تلاش کرنے میں بھی کچھ وقت لگ گیا۔ دفتر ملتے ہی اس نے دروازے پر دستک دی۔ یس کی آواز آتے ہی وہ اندر چلا گیا۔ اندر ایک درمیانی عمر کا آدمی رولنگ چیئر پر بیٹھا کسی سے فون پر گفتگو کیے جا رہا تھا۔ شیشے کے ٹیبل پر ڈھیروں فائلیں اور کاغذ بکھرے پڑے تھے۔ سائڈ صوفے پر امروز سلیمی سویا ہوا تھا۔ خاکی رنگ کا بوسیدہ کوٹ اور اس میں لگا لال رومال آج بھی اس نے پہنا ہوا تھا۔ قدیر ہاشمی نے فون کے ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، تم دانیال بخاری ہو؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ قدیر ہاشمی نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ جاوید صاحب، ہم ترنم کو کسی طرح اتنا معاوضہ دے سکتے ہیں۔ ہم 3 قسطوں کا ایک پلے بنا رہے ہیں، کوئی فلم نہیں، مشہور اداکارائیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس قدر پیسوں کی ڈیمانڈ کریں۔ رسک؟ جاوید صاحب، کس طرح کا رسک؟ قدیر ہاشمی کوئی معمولی پروڈیوسر نہیں، 25 سال گزر گئے ہیں ٹی وی پر کام کرتے ہوئے۔ اب آپ ترنم سے کہہ دیجیے گا کہ وہ فلم ایکٹریس ہوگی تو اپنے لیے ہم لوگوں کو نہیں کھلا رہی ہے وہ۔ خدا حافظ۔ قدیر ہاشمی نے غصے میں فون رکھ دیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر کو تھام لیا، پھر خود سنبھالنے لگے۔ سلیمی تمہارا انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ بھائی کمال ہے، ابھی تو اداکار بنے بھی نہیں اور ابھی سے لیٹ آئے ہو۔ اداکار بننے کے بعد کیا کرو گے؟ قدیر ہاشمی نے کہا۔ نہیں سر، کسی پرابلم میں پھنس گیا تھا، ورنہ میں وقت کا پابند ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی، وہ بولا۔ قدیر ہاشمی نے انٹر کام اٹھایا۔ ہاں بھائی ندیم، 2 کولڈ ڈرنکس لاؤ۔ چاند چاہتے ہو تم ڈرامے میں؟ قدیر صاحب نے اس کے چہرے پر اپنی آنکھیں ٹکا لیں۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ لیڈنگ رول یا پھر کوئی بھی چھوٹا موٹا کردار؟ ایک اور سوال، شروعات کس طرح بھی ہو جائے، ویسے لیڈنگ رول کا ہی خواہش مند ہوں، اس نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ کوئی خاص ڈیمانڈ ہے تمہاری؟ قدیر صاحب بولے۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ کولڈ ڈرنکس آ چکی تھی۔ ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے، اس کی 4 قسطیں ریکارڈ بھی کر لی ہیں، لیکن ہیرو ہیروئن کا کوئی پرسنل کلیش ہو گیا ہے، دونوں کام کرنے سے انکار کر رہے ہیں، الٹے سیدھے نخرے کر رہے ہیں۔ میں تمہیں اس ڈرامے کے لیے لے سکتا ہوں، قدیر صاحب اطمینان سے بولے۔ دانیال کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑی۔ ترنم نے ہی مجھے مجبور کیا کہ میں ہیرو بھی اس کو رکھوں، جو ان دنوں اس کا محبوب تھا۔ اتنا پیسہ میں نے برباد کیا اور اب ان کا عشق ٹوٹا ہے تو ڈرامہ بھی چھوڑ رہے ہیں۔ ترنم کہتی ہے ہیرو بدلو اور وہ کہتا ہے ہیروئن، سارا پیسہ برباد ہو گیا میرا۔ قدیر صاحب پرزمردگی سے بولے۔ کانٹریکٹ پر سائن نہیں کروائے تھے؟ دانیال نے پوچھا۔ کہاں مانتے ہیں یہ اداکاری کس کانٹریکٹ کو؟ فلمی اداکار تو گنڈے ہوتے ہیں، گنڈے اگر کانٹریکٹ کا کہو تو عدالتوں تک پہنچا دیتے ہیں، اغوا کر دیتے ہیں۔ قدیر صاحب نے کہا۔ پھر سر میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ بولا۔ تم ابھی میرے ساتھ چلو، آڈیشن کی فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، اسکرپٹ وغیرہ بھی لے لو، 1 ہفتے بعد شوٹنگ شروع کریں گے۔ سلیمی، او سلیمی، قدیر صاحب نے سلیمی کو آواز دی، اب تو اسے خدا ہی اٹھائے گا۔
تم چلو میرے ساتھ، یہ اٹھ گیا تو خود ہی آ جائے گا۔ قدیر صاحب کھڑے ہو گئے اور دانیال ان کے پیچھے باہر آ گیا۔ ہوتی ہے زندگی میں محبت کبھی کبھی، ہوتی ہے دلبروں کی عنایت کبھی کبھی۔ صبح لڑکھڑاتی زبان میں گائے جا رہا تھا۔ چلیں اپنے کمرے کی طرف، عدنان نے کہا۔ کب آؤ گی میرے کمرے میں تم سجل، کب آؤ گی؟ تم نہیں آئیں تو میں کسی اور کو لے آؤں گا، وہ مدہوشی میں کہہ رہا تھا۔ سجل کے نام نے عدنان کے دل میں اشتعال سا برپا کر دیا۔ پل میں ہی سبحان شاہ اسے قابل نفرت لگنے لگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کاریڈور کی سیڑھیوں سے اسے دھکا دے کر زندگی بھر کے لیے جان چھڑا لے اس منحوس سے۔ اس نے سبحان شاہ کا موبائل فون اٹھایا اور چپکے سے اس کے کمرے سے باہر آ گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے حویلی کے نمبر ڈھونڈے اور کال ملائی۔ صبح صادق کا وقت تھا، کون جاگ رہا ہوگا اس وقت؟ لیکن نہیں، کوئی تو جاگ سکتا ہے، وہ جو اس کی ہی طرح بے قرار ہو، جسے نیند بھولے سے بھی آئی نہ ہو، جس کی رت جگہوں سے دوستی ہو، جسے ستاروں کا تعاقب کرنے کا شوق ہو۔ چوتھی پانچویں بیل پر کسی نے فون اٹھایا۔ ہیلو، وہی دشمن جان تھی۔ کیسے فراموش کر سکتا تھا وہ اس آواز کو؟ کس طرح بھلا سکتا تھا اس مٹھاس کو؟ ہیلو، وہ پھر بولی۔ مراد پور کی اکلوتی مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ عدنان نے خاموشی سے فون بند کر دیا۔ اللہ اکبر کی آواز سجل کی سماعت سے بھی ٹکرائی۔ سبت اٹھ جائیں، آصفہ خالہ کے گھر دعوت پر جانا ہے۔ گیلے بالوں والی اریبہ سبت کے اوپر جھکی اسے اٹھا رہی تھی۔ 2 مرتبہ امی جان آ کے پوچھ چکی ہیں کہ سبت اٹھا کہ نہیں۔ چلیں اٹھیں۔ اس نے سبت کا بازو ہلایا۔ گیلے بالوں سے ٹپکتا پانی سبت کے گالوں پر پڑا۔ یار، ایک تو یہ عورتیں جان نہیں چھوڑتی، ہفتے میں ایک ہی چھٹی آتی ہے، وہ بھی کسی نہ کسی دعوت میں چلی جاتی ہے۔ امی جان سے کہہ دو کہ وہ اور باسط چلے جائیں، ہم دونوں اکیلے یہاں مزے کریں گے۔ سبت اٹھتے ہوئے شرارت سے بولا۔ مزے کریں گے؟ دولہا دلہن باسط اور امی نہیں، ہم دونوں ہیں، اور یوں بھی شادی کے شروع کے دنوں میں ہی دولہا دلہن کو لفٹ ملتی ہے، پھر تو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ اریبہ چادر طے کرتے ہوئے بولی۔ پھر دولہا دلہن ایک دوسرے کو بھی تو لفٹ نہیں کراتے۔ ویسے بیوی بڑی پیاری لگ رہی ہو میرے میرون کلر کے کامدانی سوٹ میں، بھیگے بال ٹپکاتی چاند سی۔ دلہن مسکرا دی۔ آپ کے لیے کرتا شلوار پریس کروایا ہے، پہن لیجیے گا۔ وہ مسکرائی۔ ہمیں خود سے کپڑے پہننے آتے ہی نہیں، وہ بڑی معصومیت سے بولا۔ اریبہ نے طے شدہ چادر کا گولا بنایا اور سبت کی طرف اچھالا، جسے اس نے بخوبی کیچ کر لیا۔ کل صبح آپ کے ویزے اور پاسپورٹ کے سلسلے میں بھی جانا ہے۔ اسپتال میں بھی ورک ٹور بڑھ گیا ہے، ڈاکٹر نشانت کے گھر میں بھی پرابلم ہے، کسی نہ کسی کا وہاں رہنا بھی ضروری ہے۔ اگلے ہفتے مجھے آسٹریلیا بھی جانا ہے، پتہ نہیں اسپتال کو کون دیکھے گا۔ سبت نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ ایسا کریں، ڈاکٹر نشانت کو کچھ دن کے لیے چھٹی دے دیں، اور وہ جو ڈاکٹر ہمیشہ ہفتے میں 2 دن آتی ہے، انہیں مسلسل ڈیوٹی پر آمادہ کر لیں۔ اس طرح آپ کی غیر موجودگی میں بھی کام چلتا رہے گا۔ اریبہ نے مشورہ دیا۔ وہ مسکرا دیا۔ واہ بیوی واہ، تم نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا، یہ آئیڈیا مجھے کیوں نہیں آیا؟ ویسے ٹھیک کہا ہے کسی نے کہ بیویوں کو مشوروں پر عمل کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی وہ جو بات کرتی ہیں وہ بے سروپا ہونے کے باوجود بھی بڑے کام کی ہوتی ہیں۔ سبت کی بات پر اریبہ نے مکہ بنا کر اسے دکھایا تو وہ تیزی کے ساتھ باتھ روم میں جا گھسا۔ اریبہ ڈریسنگ ٹیبل کے قریب اپنے سوٹ کیس کی مناسبت سے زیور سلیکٹ کرنے لگی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ سبت کس وقت اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اور اس کی کمر کے گرد اپنی باہوں کا ایک حالہ سا بنا لیا۔ اریبہ کے گیلے بالوں کی لٹیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ تمہارے ان بھیگے بالوں کی خوشبو ہوش اڑا دیتی ہے، جان نکل کے اٹک جاتی ہے تمہارے ان گیسوؤں میں۔ وہ اس کی وارفتگی پر شرماتی نہیں تو کیا کرتی؟ کہہ دو نا امی کو کہ ہم دونوں نہیں جا رہے، تمہارے یہ بھیگے بال سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ وہ اس کی شرارت سمجھ گئی، مسکرا کے پرے ہو گئی۔ امی، اریبہ کے بغیر گھر میں مزہ نہیں آ رہا، صبا نے لیٹے لیٹے کہا۔ ہاں، گھر کا کوئی فرد کم ہو تو اداسی ہوتی ہے، لیکن بیٹیوں کو اپنے گھروندے تو بنانے ہوتے ہیں، اس لیے تو چڑیا سے تشبیہ دی جاتی ہے بیٹیوں کو۔ ماں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھرتے ہوئے کہا۔ امی، ہم حمزہ کی شادی کریں؟ اس نے کہا۔ ارے وہ تو بہت چھوٹا ہے ابھی، اس لنگور کو کون دلہن دے گا؟ آسماں بیگ مسکرا دی۔ نہیں امی، کسی کو لے آئیں گھر میں، ورنہ یہ خاموشی میری جان لے لے گی، مجھے اکیلا رہنے کی عادت نہیں۔ وہ بسوری
صبا، ایک تو تم میں صبر نام کو نہیں۔ اریبہ کی نئی شادی ہوئی ہے اور شادی کے بعد میاں بیوی انڈرسٹینڈنگ کے مراحل طے کرتے ہیں، اور جب یہ مرحلہ طے ہو جائے گا تو دیکھنا اریبہ کتنا آنا جانا شروع کر دے گی، اور پھر اریبہ کے بچے ہوں گے، تم انہیں کھلانا، ان سے کھیلنا۔ آسماء بیگ نے صبا کو سمجھایا، میں نے امتحان دے دیا ہے، اب میں سوچ رہی ہوں کہ کچھ اور کورس وغیرہ کر لوں، کوئی کمپیوٹر یا پھر لینگویج کورس۔ صبا نے بات کا رخ بدلا، آرام سے بیٹھو، گھر میں رزلٹ آنے دو، پھر تیرا رشتہ ڈھونڈنا بھی شروع کر دوں گی۔ مسز بیگ نے کہا، رشتے کے لیے رزلٹ آنا ضروری تو نہیں، شادی لڑکے کو مجھ سے کرنی ہے یا میرے ایم اے سے۔ وہ مسکرائی، ایک تو صبا، تم بات کا منہ سر بدل کے رکھ دیتی ہو، میں نے ایسا تو نہیں کہا، میں تو کہہ رہی ہوں کہ ذرا آرام کر لوں تو پھر تلاش کروں گی۔ نہیں، تمہیں زیادہ جلدی ہے تو رزلٹ کا بھی انتظار نہیں کرتے، ماں نے جی چوکتے ہوئے کہا۔ وہ کھلکھلا کے ہنس دی، کہاں میں حمزہ کی شادی کرنے کے موڈ میں ہوں اور کہاں آپ نے پکڑ کے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ سچ کہتی ہیں زینت آنٹی، ماؤں کو ساری عمر انتظار رہتا ہے، پہلے بچے ہونے کا، ہو جائیں تو ان کے بڑے ہونے کا، بڑے ہوں تو ان کی شادی کا، اور شادی ہو جائے تو ان کے بچے ہونے کا۔ ساری مائیں ایک سی ہوتی ہیں۔ ہنس لو جتنا چاہو، ماں بنو گی تو پوچھوں گی اولاد کیا چیز ہوتی ہے۔ آسماء بیگ یہ کہتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی تھیں۔ صبا نے ہنستے ہنستے فون اٹھایا، اس کا عثمان سے بات کرنے کا موڈ ہو رہا تھا۔ معاف کرنا یار، احساس ہی نہیں رہا کسی چیز کا۔ شوبھانش ڈرائیو کرتے کرتے بولا، وہ دونوں حویلی کی طرف جا رہے تھے۔ کوئی بات نہیں، بس مجھ سے ایک غلطی ہو گئی کہ میں نے آپ کے موبائل فون سے حویلی کی کال سنی تھی۔ عدنان نے کہا، شکر ہے سن لو، ورنہ حویلی سے کوئی کال آئے اور ہم نہ سنیں تو حویلی والے تفتیش میں پڑ جاتے ہیں۔ ویسے تھا کون؟ تھا نہیں، کوئی محترمہ تھی، نام نہیں بتایا۔ محترمہ امی یا شکیلہ میں سے کوئی ہوں گی۔ اصل میں حویلی میں اتنی محترمائیں ہیں کہ کسی ایک کی آواز پہچاننا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ چلو گے تو دیکھ لینا، میں حویلی سے نکلوں تو سبھی یہ سمجھتی ہیں کہ میں لاہور یا کراچی آ گیا ہوں، سو اپنی فرمائشوں کے لیے فون کرتی ہیں۔ صوبان نے تفصیل بتائی۔ ساری آپ کی کزنز ہیں؟ عدنان نے پوچھا۔ تقریباً سوائے 3 کے، جو میری بہنیں اور ایک خاص الخاص ہستی جو میری کزنز بھی ہے اور منقوہ بھی۔ صوبان نے فخر سے کہا، کیا نام ہے ان کا؟ عدنان نے پوچھا۔ سجل شاہ، ملواؤں گا ان سے، غضب کی چیز ہے، ایمان سے کیا قاتل صورت پائی ہے، اور غرور ایسا کہ جس کی کوئی حد کوئی لمٹ نہیں۔ خوبصورت چہرے پر بے جا غصے کی جو تہ ہر وقت جمی رہتی ہے، وہ بہت اچھوتا، بہت پیارا بنا دیتی ہے اسے۔ گیئر چینج کرتے ہوئے صوبان نے کہا، کسی مخصوص لڑکی کے لیے آپ کے منہ سے اس قدر تعریف سننا حیرت میں مبتلا کر رہا ہے، ورنہ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ نے دنیا میں بہت حسن دیکھا ہے۔ حسن تو بہت دیکھا ہے، اب تو تم رازدار بن ہی چکے ہو تو بتا دوں کہ ہم نے ایک پٹھان لڑکی سے شادی کی ہوئی ہے، اسے کراچی میں رکھا ہوا ہے، وہ بھی بہت حسین ہے، امریکہ میں بھی گئی، کئی طرح کی لڑکیوں سے روابط ہیں۔ صوبان شاہ اس قدر حسن پرست ہے کہ چاہتا ہے کہ دنیا کا کوئی حسن چھوڑے ہی نہ، ہر حسین چہرے کو اپنے لیے خرید لے۔ تمہیں کسی سے محبت نہیں ہوئی؟ حسین تو تم بھی بہت ہو۔ صوبان نے پوچھا، میں آپ کی طرح حسن پرست نہیں، اور یوں بھی مجھے زندگی نے کبھی اتنی فرصت نہیں دی کہ میں اپنے آپ پر غور کر سکوں، میں تو برسوں اپنے کپڑوں تک نہیں خرید سکتا، بہت سست، بہت کاہل بندہ ہوں۔ وہ مسکرا کے بولا۔ باتوں باتوں میں حویلی کی حدود شروع ہو گئی۔ عدنان کے دل کی دھڑکنوں نے دوڑ لگانی شروع کر دی۔ دیدار یار کے لمحات زیادہ دور نہ تھے، فقط ایک دروازہ تھا اور دروازے کی دوسری طرف محبت کے ادھورے چھوڑے ہوئے قصے تھے۔ فرقت کی دھوپ میں جھلستا ایک دل تھا اور اس دل کی کئی ادھوری مرادیں۔ محبت چہرہ پارک کی خواہاں تھی، محبت پیاسی تھی، پیاس حلق میں کانٹے چبوئے جا رہی تھی۔ حویلی کا گیٹ گاڑی نے پھلانگ لیا تھا، اوپر چوبارے میں سجل کی منتظر آنکھیں تھیں۔ انتظار تھا تو کسی معجزے کا، کسی انہونی کا، اور وہ منتظر آنکھیں لمحہ بھر کے لیے جھپکنا بھول گئی تھیں۔ ان کی آنکھوں نے عدنان کو دیکھا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اس طرح سے اٹھی تھی جیسے کوئی آسمانی بجلی اوپر سے ٹوٹ کر اس پر گر جانے والی ہو۔ اس نے ایک بار پھر نیچے دیکھا۔ صوبان شاہ کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ سے عدنان اترا تھا۔ دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کیا تھا۔ یا خدا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ دل میں ہزاروں خدشات لیے سجل نے آگے قدم بڑھا دیے۔
लंबी राहदारी में वो तेज कदमों से चल रही थी, आंखें पानी से भरी जा रही थीं। वो दौड़ती दौड़ती सीढ़ियाँ उतरी थी और हाँफती काँपती कारपोरेट तक आई, जहाँ सुबान शाह की नीली लैंड क्रूज़र थकी हारी खड़ी थी और सुबान डिग्गी में से कोई सामान निकाल रहा था। वह इधर उधर यहाँ वहाँ देखने लगी। अदनान कहीं न था। सुबान ने ठक की आवाज़ से डिग्गी का दरवाज़ा बंद किया तो पीछे हाँफती काँपती सैमी सज्जल पे उसकी नज़र पड़ गई। ज़हर नसीब, ज़ोजा मोहतरमा इस्तकबाल के लिए यहाँ तक आई हैं। वो मुस्कुराया था। सज्जल खामोश रही। ये ना थी हमारी किस्मत के विशाल यार योद्धा, सुबान ने ज़ुबानी अंदाज में कहा। वो गिड़गिड़ा कर रह गई। कहे कैसे मिजाज हैं, हिजर गिरा गुजर रहा है कि नहीं? वो इसके पास आके बोला था और हकारत से उसने मुंह फेर लिया और वापस पलट के जाने लगी। सुबान शाह भी बेनियाजी से मुस्कुरा दिया था। वो जाते जाते खुद से हमकलाम हुई थी। क्या था ये? धोखा, तख़य्युल, नज़र का खेल? कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही? वो खुद कलामी कर रही थी। मीनाल उसकी बहुत देर से मुंतज़िर थी। इंतज़ार इस कदर भी अज़ियतनाक होता है। क्या गुज़रता हर लम्हा, हर पल रूह पे एक नोकीली छुरी फेर के गुज़रता है, जो गर्दन के साथ साथ रूह को भी चीर देती है। उसने कहा था कि वो 1 घंटे तक आ जाएगा और अब देखो रात के 10 बज रहे थे, ना जाने कहाँ था। और फिर उसे घर लौटने की परवाह होती भी तो क्यों? ये कोई उसका अपना घर तो ना था। मीनाल उसकी अपनी तो ना थी। अगर मैं वाकई उसकी अपनी नहीं तो फिर वो क्यों मुझे मेरा अपना लगता है? क्यों लगता है कि जैसे बस वो ही मेरा सब कुछ हो? बाकी पूरी दुनिया के इंसानों से मेरा कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई ताल्लुक़ ना था। अगर उसका मेरा कोई रिश्ता नहीं तो फिर क्यों इससे हर रिश्ता बांध लेना चाहता है? दिल को परदेसी की प्रीत से क्या तवक्का है? या खुदा, ये सब क्या है? उसने आसमान की जानिब देखा। वो ना मेरे लिए आया है, ना मेरे लिए ठहरा है और ना मुझे जाते हुए साथ ले जाएगा। उसका रास्ता और मंजिल कोई और है, उसके हम सफ़र दूसरे हैं। फिर क्यों मैं अपनी हर तमन्ना उससे वाबस्ता किए हुए हूँ? लुट जाएंगी मेरी तमन्नाएं, या पामाल हो जाएगी मेरी चाहत, वीरान हो जाएगी मेरी ज़िंदगी। उसकी आंखों से कतार दर कतार आंसू बहने लगे थे। वो आंखें बंद किए आसमान की तरफ चेहरा किए किसी मोजिज़े की मुंतज़िर थी। ठहरे बादलों में कहीं खड़खड़ाहट की आवाज़ हुई और बिजली चमकी। उसने आँख खोल के आसमान देखा। पूरे आसमान पर बादल ही बादल थे और गरज चमक शुरू हो गई थी। बादल उसके अश्कों का साथ देने आन पहुँचे थे। एक ठंडी बूंद किसी बादल का साथ छोड़ के हज़ारों मील आसमानों का सफ़र तय करके उतरी और मीनाल के गाल पर ठहर गई। लगता था ये आसमानी बूंदा बांदी ना हो, उसकी आँख से टपका मोती हो, बेहद शफाफ, बेमोल मोती। फिर तो बारिश की जड़ी ही लग गई। हर तरफ जलथल होने लगी और बारिश की आवाज़ का शोर हर तरफ फैलने लगा। यूँ भी बारिश की आवाज़ें कितनी मुख्तलिफ होती हैं। ये जिस चीज़ पर बरसती हैं आवाज़ बदलती जाती है। टीन की छत पे और तरह की आवाज़, पक्के फर्श पर और तरह की, घास की सब्ज़ ज़मीन पर और तरह की, और सहरा की नरम रेत पर और तरह की, शीशे की खिड़की पे और तरह की, और कपड़े के झोंपड़े पे और तरह की, पहाड़ के दरख्त ये और तरह की, और थोर के पौधे पे और तरह की। बारिश की जितनी बूंदें होती हैं इतनी आवाज़ें होती हैं। यह सावन के बादलों की पहली झड़ी थी और दिल खोल के बरस रही थी। और ऐसी बारिश में एक खबती दीवानी सी लड़की पोर पोर भीगे जा रही थी। किसी के इश्क के दर्द ने तो उसे पहले ही भिगोया हुआ था। उसकी रूह तक गीली हो चुकी थी, लेकिन वो बाहर से भी भीगना चाहती थी। वजूद पर भड़कती खुश्की की आग को बुझा देना चाहती थी। गीले कागज़ की तरह बारिश में भीगकर अपने ऊपर लिखी हर तहरीर मिटा देना चाहती थी। गाड़ी का ज़ोरदार हॉर्न बजा और बजता ही चला गया। चौकीदार छड़ी उठाए भागा आया और गेट खोला। गाड़ी की हेडलाइट्स की तेज़ बीम से बारिश की शक्ल वाज़ेह कर दी थी। वो दनियाल की गाड़ी थी, जिसके वाइपर तेज़ी से स्क्रीन को साफ़ किए जा रहे थे। गाड़ी बोरच में आके रुक गई। दानियाल उतरा और चौकीदार से छतरी लेकर अंदर दरवाजे में दाखिल हो गया। मीनाल ने दुख भरी नज़र इस पे डाली। आगे नवाब साहब ना जाने कहाँ घूम कर अब पेट भर के खाना खाएंगे और मुलायम बिस्तर पर लंबी तान के सो जाएंगे। इन्हें क्या कि मैंने दिन भर इनके इंतज़ार में कुछ नहीं खाया। एक ही पोजीशन में
ایک ہی جگہ پہ صبح سے بیٹھی ہوں، 12 گھنٹے انتظار کیا ہے اس کا۔ وہ دل ہی دل میں بولے گئی، منال بی بی۔ اس نے عقب سے آواز دی تھی۔ وہ مڑی، گلابی رنگ کی شرٹ پر بارش کے بہت سے نشانات تھے، سیاہ پینٹ بھی کیچڑ زدہ تھی۔ بھیگے بال لیے وہ ٹیرس کے گلاس ڈور پر ہاتھ رکھے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آپ بارش میں کیوں بھیگ رہی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ وہ خاموش رہی۔ وہ اس سے قطعی بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ دانیال نے دوبارہ چھتری کھولی اور اندر ٹیرس میں آ گیا۔ بارش آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے، وہ بولا۔ پانی ہے، آگ تو نہیں جو میں جل جاؤں گی، وہ تلخی سے بولی۔ نزلہ، زکام، بخار، کھانسی، نمونیا، ٹائیفائڈ اور نہ جانے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ دیر تک بھیگنے سے اس نے چھاتا اس کے اوپر رکھ لیا جس میں سے وہ فوراً دور نکل گئی۔ تمہاری بلا سے مجھے چاہے موت بھی آ جائے، احتیاط سے منال بی بی، بارش میں دعائیں اکثر پوری ہوتی ہیں۔ وہ مسکرایا۔ تو پھر میں دل سے دعا مانگتی ہوں کہ کاش میں مر جاؤں اور تمہاری جان چھوٹے۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے بولی۔ آپ کے مرنے سے کوئی جائیداد میرے نام ہو جائے گی کیا؟ اچھا بولا کریں اور اچھا ہی سوچا کریں۔ چلیں اب اندر، آپ کو اچھی خبر سنانی ہے۔ اس نے بھیگے بھیگے بازو میں ہاتھ ڈالا۔ شادی کر کے آئے ہو کیا؟ اس نے اچھل کے ہاتھ چھڑایا۔ ہماری ایسی قسمت کہاں، وہ ٹھنڈی آہ بھر کے بولی۔ آپ آئیں تو اندر، مزے کی بات بتاتا ہوں۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ 10 گھنٹے سے منتظر تھی تمہاری، کبھی تم نے کیا ہے میرا انتظار اس قدر؟ کاش تم ساری عمر کسی کا انتظار کرتے رہو اور وہ نہ آئے، رواں لہجے میں کہتی منال دوڑتی ہوئی اندر گئی اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔